الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سچی پکار تو اس اللہ ہی کی ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کسی طرح بھی جواب نہیں دے سکتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس کے منہ تک کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح کافروں کی پکار بھی بیکار ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وہی حاجت روا سب کا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی حاجت روا سب کا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی بگڑی بناتا ہے، وہی ہے آسرا سب کا۔ وہی فریاد رس میرا، وہی داتا تمہارا ہے، وہی فریاد رس میرا، وہی داتا تمہارا ہے، وہی بس غوث اعظم ہے، یہی ہے فیصلہ سب کا۔ معین الدین اجمیری کریں گے پار کیا بیڑا، معین الدین اجمیری کریں گے پار کیا بیڑا، بس ایک اللہ بچاتا ہے، وہی ہے نا خدا سب کا۔ اگر احکام قرآنی پہ ہم ہوں گے عمل پیرا،
بہت آسان تر ہو جائے گا پھر معاملہ سب کا۔ نشان منزل کا پالو گے اگر رب کو کیا راضی، نشان منزل کا پالو گے اگر رب کو کیا راضی، وہی رستے دکھاتا ہے وہی ہے رہنما سب کا۔ عقیدہ شرک سے ہو پاک سب معلوم لوگوں کا، عقیدہ شرک سے ہو پاک سب معلوم لوگوں کا، یہی مانگوں دعا ہر دم کہ ہو جائے بھلا سب کا۔ بھلا اعجاز میں کیوں کروں نہ توحید کی باتیں، یہی ہے مقصد دنیا اسی میں فائدہ سب کا۔ وہی حاجت روا سب کا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی بگڑی بناتا ہے وہی ہے آسرا سب کا۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، ہر مرتبہ بیان کے آغاز میں ایک بات دہراتا چلا آیا ہوں، دین اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ جس پر سارے اسلام کی عمارت قائم ہے اور سب عبادات کی قبولیت کا جس پر دار و مدار ہے، وہ مسئلہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے۔ سن چکے ہیں اور یقیناً آپ حضرات کے دل و دماغ میں یہ بات پیوست ہو چکی ہوگی کہ اللہ نے سارے نبی اسی مسئلے کے بیان کے لیے بھیجے۔ مسئلہ اہم نہ ہوتا تو اللہ نبیوں کی ڈیوٹی اس کام میں نہ لگاتے۔ نبی اگر اس کائنات کے سب سے افضل لوگ ہیں تو پھر افضل لوگوں سے افضل کام کرایا گیا، اور وہ افضل کام اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے۔ موٹی سی بات ہے کہ جس انسان کو عظمت حاصل ہوتی ہے، بڑائی حاصل ہوتی ہے، اہمیت حاصل ہوتی ہے انسانوں میں، تو اس کے کام کی وجہ سے اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ موٹی سی بات ہے، آپ کا ملک کا وزیر اعظم ایک انسان ہے اور ہم بھی ایک انسان ہیں، لیکن اس کو جو اہمیت حاصل ہے معاشرے کے عام انسانوں کو نہیں ہے۔ وہ بھی اسی ملک میں پیدا ہوا، ہم بھی اسی ملک میں، لیکن اس کو کیوں اہمیت حاصل ہے، اس کے لیے اتنی اہتمام کیوں کیا جاتا ہے، اس کے سارے وسائل حکومتی اس پر اس کی خدمت میں کیوں لگا دیے جاتے ہیں، اتنی بڑی سیکیورٹی اس کو کیوں دی جاتی ہے؟ سبب یہ ہے کہ اس کا کام اہم ہے کہ ہمارا معاملہ تو صرف اپنی ذات کی حد تک یا اپنے گھر کی حد تک ہوتا ہے، اس کا معاملہ پورے ملک کا نظام چلانا ہے۔ جس قدر کسی آدمی کی ڈیوٹی بڑی ہوتی ہے اسی قدر اس آدمی کو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ تو انبیاء کرام کو اہمیت اس لیے حاصل ہوئی کہ ان کی ڈیوٹی سب سے بڑی تھی، اور سب سے بڑی ڈیوٹی جو اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس بات کو اتنی بار دہرایا گیا، اسلوب بدل بدل کر کے اب تو ہر آدمی کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے، اللہ کرے کہ بیٹھ گئی ہو۔
توحید، لفظ توحید کیا معنی ہے اس کا؟ ایک کہنا، ایک ماننا. کس کو؟ اللہ کو ایک ماننا یا ایک کہنا. مگر ایک تو میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، تو اللہ کو ایک ماننے کا کیا مطلب؟ یہ بات کئی دفعہ میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں اور یقیناً ذہن میں آ گئی ہوگی کہ اللہ کو اپنی تمام تر خصوصیات سے ایک اکیلا ماننا، جس کے لیے قرآن جیسے بھی آپ وحدہ لا شریک لہ کا لفظ کلمات میں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، وہ اکیلا ہی ہے. تو اکیلا ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. کیا مطلب؟ وہ اپنی خصوصیات میں اکیلا ہے، اس کی کسی خصوصیت میں کوئی آسمان و زمین والا شریک اور حصہ دار نہیں. لا شریک لہ کا یہ معنی اس کا کوئی حصہ دار نہیں. نہ کوئی نبی اس کا شریک ہے، نہ کوئی ولی اس کا شریک ہے، نہ کوئی فرشتہ اس کا شریک ہے، نہ کوئی جن اس کا شریک ہے. وہ اکیلا ہی ہے اپنی ذات و صفات اور حقوق و اختیارات اور خصوصیات میں. یہ معنی ہے توحید کا. اور اسی مسئلے کے بیان کرنے کے انبیاء اکرام بھیجے گئے. یہی مسئلہ آپ نے رمضان کے جمعے کے خطبات میں سنا اور اس سے پہلے بھی، اور آج کی گفتگو کا موضوع بھی یہی مسئلہ ہے. یہاں ایک بات پہلے آپ کے ذہن میں بٹھا دوں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کس چیز میں؟ ایک اجمالی سے جملہ میں نے کہا نا، کچھ خصوصیات میں کوئی شریک نہیں. خصوصیات کیا ہیں؟ اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے اور بے مثل ہے، اس جیسا کوئی نہیں. کیا مطلب؟ وہ ایسا ہے، اس پر فنا نہیں، اس پر زوال نہیں، اس پر موت نہیں، اس پر ہلاکت نہیں. باقی ساری کائنات کے لیے فنا ہے اور زوال ہے. اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس پر کوئی موت لانے والا نہیں. وہ ازل سے ہے، وہ ابد ہے. لیکن دنیا میں ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، از خود نہیں بنی. اور جب تک وہ چاہے گا رکھے گا، جب چاہے گا اس کو فنا کے گھاٹ اتار دے گا. نہ یہ زمینیں رہیں گی، نہ آسمان، نہ انسان رہیں گے، نہ کائنات کا کوئی ذرہ رہے گا. کل من علیہا فان، جو کچھ ہے فنا کے گھاٹ اترنے والا. اور اپنے بارے میں فرمایا وہ حی لا یموت، وہ ایسا حی، ایسا زندہ ہے، لا یموت، جس پر کوئی موت نہیں. آیت الکرسی کی جو فضیلت ہے اس کے ایک ایک جملے کے اندر جو مضمون بیان ہوا اس کی وجہ سے ہے. اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے. الحی القیوم، پہلی اور دوسری دلیل یہ ہے. وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، یعنی وہ زندہ ہے. زندہ تو میں اور آپ بھی ہوں، لیکن ہماری زندگی ایک ناپائیدار زندگی ہے. کل نہیں تھے، آج ہیں، کل پھر نہیں ہوں گے. وہ ازل سے ہے، ابد تک ہے. اس کو زندگی کسی نے نہیں دی، ہماری زندگی اس کی عطا ہے. ساری کائنات کی زندگی اس کی عطا ہے، اس کی زندگی کسی اور کی عطا نہیں. وہ از خود ہے. اور قیوم کا یہ معنی ہے کہ سارے جہان کو وہ سنبھال رہا ہے. ہم تو اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتے. ذرا سی اونگ آئی، گر گئے، ان بیلنس ہوئے، راستے میں چلتے ہوئے گر گئے. اور وہ قیوم ہے، سارے جہان کو سنبھالنے والا. تو اپنی ذات میں بھی واحد لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی واحد لا شریک ہے، اپنے اختیارات میں بھی واحد لا شریک ہے. جو اس کے اختیار ہیں ان کو کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا، نہ اس نے کسی کو اختیار دیا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. مکہ کے مشرکوں میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے میں یہی فرق تھا.
مکہ کا مشرک یہ کہتا تھا کہ یہ ہمارے لات و منات اور عزا اصاف نائلہ جتنے بھی ہیں 360، ان کو اللہ نے کچھ اختیارات دیے ہیں، ان اختیارات کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہم ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس کو اللہ نے کچھ اختیارات دیے ہیں، عزت کے، ذلت کے، موت کے، حیات کے، اولاد دینے کے، شفا دینے کے، تو اس کا عقیدہ بالکل اسی طرح ہے جو ابو جہل کا تھا۔ اللہ اپنے اختیارات میں بھی واحد لا شریک، اختیار بھی اس نے کسی کو نہ زندگی دینے کا اختیار دیا ہے، نہ موت دینے کا اختیار، یا نہ عزت کے دینے کا، نہ ذلیل کرنے کا اختیار دیا ہے، نہ نفع دینے کا، نہ نقصان پہنچانے کا اختیار دیا ہے، نہ بیمار کرنے کا، نہ شفا دینے کا اختیار دیا ہے۔ یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ پیدا کرنے کے اختیار بھی اسی کا ہے اور موت دینے کے اختیار بھی اسی کا ہے۔ کرسی اقتدار پر پہنچانے کا اختیار بھی اسی کا ہے اور کچھ چھین لے کر در در کی ٹھوکروں میں ڈال دینے کا اختیار بھی اسی کا ہے۔ یہ اختیار کسی اور کا نہیں۔ 3 باتیں ہو گئی، یاد ہے نا؟ پہلی بات کیا تھی؟ اپنی ذات میں واحد لا شریک ہے۔ دوسری بات کیا تھی؟ اپنی صفات میں واحد لا شریک ہے۔ تیسری بات کیا تھی؟ اپنے اختیارات میں، قدرت میں لا شریک ہے، کوئی حصہ دار نہیں۔ اور چوتھی بات، وہ اپنے حقوق میں، حقوق کو دوسرے لفظوں میں عبادات سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ بات اس کا حق ہے، اس لیے میں نے اس کے لیے وہ جملہ استعمال کیا۔ اللہ اپنے حقوق میں بھی واحد لا شریک ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اب دیکھیے اس کا حق کیا کیا ہے، یہ عبادت کیا کیا ہے۔ اب نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، من آتا ہے نا، ساری زبانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، ساری بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، اور ساری مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ اب پہلے زبانی عبادتوں پہ بحث کرتے ہیں۔ زبانی عبادتیں کیا کیا ہیں؟ اب جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو اپنی زبان کو استعمال کیا، اللہ کی تسبیح کی، اللہ کی بات ہے۔ الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کی تحمید، یہ زبانی بات ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یہ زبانی بات۔ اللہ اکبر، یہ زبانی بات ہے۔ یا اللہ کہتے ہیں، اللہم کہتے ہیں، اے اللہ، اے ہمارے رب، یا ربنا، اللہ کو پکارتے ہیں، یہ کیا ہے؟ زبانی بات۔ کیونکہ حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، پکار جو ہے یہ عبادت ہے، پکار یہ عبادت کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ جب غائبانہ طور پر اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں گے تو یہ اس کی عبادت بنے گی، اور اللہ کو پکاریں گے تو اللہ کی عبادت بنے گی۔ کیونکہ آپ نماز کے اندر یہ اقرار کرتے ہیں کہ زبانی باتیں صرف للہ کا لفظ التحیات للہ لام حصر پیدا کرتا ہے، جیسے الحمدللہ ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے، التحیات للہ ساری زبانی باتیں صرف اللہ کے لیے۔ تو زبانی عبادتوں میں پکار بھی ہے، بلکہ عبادات کا جزو اعظم ہے، سب سے بڑا۔ دور اور نزدیک سے پکار صرف اللہ ہی کی، اور پکاروں کو سننے والا بھی، کیونکہ قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو بیان فرمایا، انہ هو السمیع البصیر، انہ هو السمیع العلیم، وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ ابراہیم اسماعیل بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، کرنے کے بعد مکمل کی دونوں باپ بیٹوں نے، تو کیا فرمایا؟ ربنا تقبل منا، ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما، تیرے گھر کی تعمیر کی ہے، انک انت السمیع العلیم۔ تیرے سامنے دامن پھیلا کر عرض کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ یہ لفظ قرآن کریم کے اندر جا بجا آیا۔ ایک ہوتا ہے سامع، ایک ہوتا ہے سمیع۔
رمضان کے اندر جو قاری صاحب سناتے ہیں تو ایک پیچھے سامع کھڑا ہوتا ہے. سامع کا معنی سننے والا اور سمیع کا معنی بھی سننے والا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کے ساتھ جو گفتگو کرتا ہوں اس کو تقریر نہ سمجھے، اس کو درس اور بات سمجھے. تقریروں میں تو مقرر کو اپنے لچھے دار باتوں سے غرض ہوتی ہے کسی کے پلے پڑے یا نہ پڑے، اس نے سریں لگانی ہوتی ہیں. سریں لگا سکتا ہوں لیکن میرا یہ مزاج نہیں. قرآن سے زیادہ خوبصورت سر کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے کتاب کے اندر جو حسن ہے، جو تاثیر ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی؟ اللہ اکبر. سامع کا معنی سننے والا، یعنی قاری صاحب جو پڑھ رہے ہیں ان کی بات کو سن رہا ہے اور جو غلطی ہے تو پکڑے گا. اور سمیع کا معنی سننے والا، لیکن دونوں میں فرق ہے. اللہ کے لیے قرآن کریم کا نہیں کہیں سامع کا لفظ نہیں آیا، سمیع آیا. انک سمیع الدعاء وہو السمیع العلیم. زکریا علیہ السلام نے جب دعا مانگی نا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، میرے داتا مجھے اپنی جناب سے ایک پاک بیٹا عطا فرما کیونکہ تو ہی پکاروں کو سننے والا ہے. مریم صدیقہ کی والدہ نے جب منت مانی اپنے پیٹ کے حمل کی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یا اللہ میرے حمل کے اندر جو بچہ ہے میں تیرے نام پر اس کو آزاد چھوڑ دوں گی، جب پیدا ہو جائے گا تیرے گھر کی خدمت کے لیے آزاد چھوڑ دوں گی. فتقبل منی، یا اللہ میری اس منت کو قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا جاننے والا ہے. اللہ کو ان پاک باز لوگوں کی یہ ادائیں، یہ دعائیں اس قدر پسند آئی کہ اپنے آخری کتاب آخری قانون کے اندر جگہ جگہ بیان فرمایا. تو سمیع اس سننے والے کو کہتے ہیں جس کا سننا لگاتار ہو، ایک لہجہ کے لیے، ایک پل کے لیے بھی اس کے سننے میں انقطاع نہ ہو. سامع مثال کے طور پر لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو آواز پہنچ رہی ہے، بند ہو جائے تو آواز نہیں ہوگی، انقطاع ہو گیا. لیکن اللہ وہ سمیع ہے، وہ سننے والا ہے کہ اس کے سننے میں انقطاع نہیں ہوتا، ایسا تسلسل ہوتا ہے کہ ذرہ برابر کمی نہیں آتی. اس واسطے خالق اور مخلوق کا یہ فرق ہے کہ اللہ سمیع ہے، سامع نہیں ہے. کہ سامع کا سننے میں کبھی خلل واقع ہو جاتا ہے اور اللہ کا سننے میں خلل واقع نہیں ہوتا. وہ تو ایسا ہے کہ دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے. انہ یعلم السر واخفی، وہ رازوں کو بھی جانتا ہے، یعنی جو چیزیں آپ کے راز میں ہیں کسی اور کو پتہ نہیں، سر اس کو کہتے ہیں. وہ پوشیدہ باتوں کو، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے. وَأَخْفَى، اور اس سے بھی زیادہ مخفی باتوں کو، یعنی جو چیز آپ کے لیے راز بن چکی ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ابھی راز نہیں بنا آئندہ کبھی چل کر بنے گا اس کو بھی جانتا ہے. تو یہ صفت ہے رب العالمین کی. تو پکاروں کا سننا کس کا کام ہے؟ اور پکار کیا ہے؟ عبادت. پکار کیا ہے؟ کون سی عبادت؟ زبانی عبادت. اس لیے قرآن کا لہو دعوت الحق،
سچی پکار، مفید پکار، سود بند پکار، جس کا فائدہ بھی ہوگا صرف اللہ ہی کی ہے۔ غیروں کو پکارنے والا نامراد رہتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ کو پکارتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دونہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ سارے کے سارے ان کو کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ ان کو پکارنا ایسا ہے جیسے کہ کوئی کنویں کے منڈیر پر کھڑے ہو کر نیچے جھانک کر کنویں کے پانی کو آواز دے، پانی آ میری پیاس بجھا، میرے منہ میں پہنچ کر پیاس بجھا۔ اللہ فرماتا مثال دے کر وما ہوا ببالغی، قیامت تک وہ پکار پکار کر تھک جائے گا، وہ پانی اڑ کر اس کے منہ تک جس طرح نہیں پہنچ سکتا، اس طرح غیر اللہ کو جو پکارا گیا ہے وہ بھی اس کی پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر، عجیب انداز ہے۔ قرآن کریم کے اندر اسلوب بدل بدل کر اس مسئلے کو بیان کیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 194، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، لوگو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو تمہاری طرح کے بندے ہیں، اگر تم بے بس ہو تو وہ بھی بے بس ہیں۔ آیت نمبر 197 میں یوں فرمایا والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم پکارتے اس کے سوا لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، تمہاری کیا مدد کریں گے، وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا سب دوستوں سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر زندگی کو کارآمد بنانا ہے اور خدا کے سامنے سرخرو ہو کر جانا ہے تو اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑ لو۔ 24 گھنٹوں کی زندگی میں ایک وقت مقرر کر دو، ایک وقت مقرر دو اللہ کی کتاب کے لیے۔ جتنی تلاوت کرتے ہو اس کو معنی اور مطلب بھی غور سے پڑھو، انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ کی کیفیت بدل جائے گی، آپ کو مراد خداوندی سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ اللہ کے سامنے جب جائیں گے وہ پوچھیں گے میری کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تو کم از کم جواب دینے والے بن جائیں گے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 73، سورہ حج 17واں پارہ، آیت نمبر آخری رکوع ہے۔ ایک مثال کے ذریعے اللہ پاک نے بات سمجھائی۔ یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، یا ایھا الناس، اسلوب بھی دیکھیں قرآن کا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، اے ایمان والو، اے مکہ والے، مدینہ والے، پاکستان والے، ہندوستان والے نہیں، ایھا الناس، اور روئے زمین پر بسنے والے لوگوں، ساری کائنات کے انسانوں، ضرب مثل، تمہارے سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے سمجھانے کے لیے مثال بیان کر رہا ہوں، فاستمعوا لہ، اس کو ذرا غور سے سننا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات، ہمارا رب، ہمارا داتا، ہمارا پالنے والا، ہمارا رحیم مہربان رب۔ اللہ اکبر۔
وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس دنیا میں ذلیل و خوار رہیں اور اللہ کے سامنے ذلیل و خوار ہو کر جائیں. وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب رہیں, وہاں بھی جائیں تو سرخرو ہو کر جائیں. اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہاں بھی ناکام نہ رہیں, وہاں بھی کامیاب ہو کر جائیں. اللہ فرماتے ہیں انسانوں غور سے سنو, تمہارے سمجھانے کے لیے مثال بیان کر رہا ہوں. یا اللہ ہم نے کان لگا لیا. فرما ان الذین تدعون من دون اللہ, جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. وہی بات پکار کی, جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. تمہارا عقیدہ کسی کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں سے شفا ملتی ہے, کسی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہاں سے اولاد ملتی ہے, کسی کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہاں سے دولت ملتی ہے, اقتدار ملتا ہے, عزت ملتی ہے. تو کان کھول کر سن لو, میں عرش عظیم کا مالک اعلان کر رہا ہوں. ان الذین تدعون من دون اللہ, جن جن کو تم پکارتے ہو, لن یخلقوا ذبابا, وہ تو میرے نظام حکومت میں اتنے بے اختیار اور بے بس ہیں کہ وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. تم نے تو 6 پاؤنڈ کا, 8 پاؤنڈ کا, 10 پاؤنڈ کا بچہ مانگنے کا ارادہ کر لیا ہے, وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اللہ سچ فرما رہے ہیں یا غلط ہے؟ اللہ کا فرمانا سچ ہے. ہر چیز غلط ہو سکتی ہے, میرے رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا, اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا. اللہ سچا ہے, اس کی کتاب سچی ہے. مولوی غلط کہہ سکتا ہے, پیر غلط کہہ سکتا ہے, حکمران غلط کہہ سکتا ہے, لیکن اللہ سچے ہیں, اس کی کتاب بھی سچی ہے. میرے دوستو, سچائی کے طلبگاروں, اللہ کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ گے انشاءاللہ, یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہوئے مکھی بھی نہیں بنا سکتے. مکھی بھی بڑی ساری نہیں, ذبابن. ذبابن کی جو 2 زبریں ہیں نا, تنوین, جس میں نون کی آواز پیدا ہوتی ہے. ہماری فنون کی کتابوں میں جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں, جہاں کسی بھی کلام کو پرکھنے کے لیے, اس کو حسن اور خوبی پرکھنے کے لیے ایک فن پڑھایا جاتا ہے, اس کے علم معانی کہتے ہیں. اس سے علماء کا امتیاز کیوں ہے؟ انہوں نے ایک وقت لگایا ہوتا ہے اس فن کو, علم کو حاصل کرنے کے لیے. وہ ہزاروں لاکھوں کے مجمع کے اندر ممتاز ہو کر کھڑے ہوتے ہیں, ورنہ ایک انسان ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. مجمع میں بیٹھے ہوئے انسانوں میں اور وہ جو ممبر پر بیٹھا ہے اس میں کوئی فرق نہیں, لیکن اس نے ایک ٹائم لگایا, ایک وقت لگایا, ایک علم کو حاصل کرنے کی, اس کی وجہ سے وہ ممتاز نظر آتا ہے. ذبابن کی جو تنوین ہے, جنہیں 2 زبریں ہیں, اس سے پہلے بھی شاید پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا, یہ تنوین کئی معنوں میں آتی ہے. تعظیم کے لیے بھی آتی ہے, تحقیر کے لیے بھی آتی ہے, تقلیل کے لیے بھی آتی ہے, تکثیر کے لیے بھی, یعنی کثرت بیان کرنے کے لیے یا قلت بیان کرنے کے لیے, عظمت شو کرنے کے لیے یا اس کی حقارت شو کرنے کے لیے. یہاں ذبابن کی جو تنوین ہے اس کی حقارت بیان کرنے کے لیے. لن یخلقوا ذبابا, وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے, بہت بڑی مکھی نہیں, بالکل چھوٹی سی جو مشکل سے دکھائی دیتی ہے, وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے. کیسے بنائیں گے؟ پہلے تو اس کا میٹیریل لانا پڑے گا نا. کون سے بازار میں وہ میٹیریل بکتا ہے؟ سوچئے, اپنے دل و دماغ میں وسعت پیدا کیجئے. آپ دنیا بھر میں گھومے ہوئے ہیں, جدید حالات اور آلات سے بھی واقف ہیں. اس ایک مکھی کے وجود جس چیز سے بنا ہے دنیا میں, دنیا کے کسی مارکیٹ میں, دنیا کے کسی ملک میں اس کا میٹیریل ہے.
عقل مانتی ہے کہ ہوگا؟ نمبر 2، پھر اس کا جو وجود ہے، اس وجود کے اندر اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کا سر بھی ہے، اس کے پر بھی ہیں، اس کے پیر بھی ہیں، اس کا پیٹ بھی ہے، اور اس کے اندر وہ پھرتی بھی ہے۔ کون سی مشینری ہے جس کے قالب میں یہ ڈھل کر وجود بنتا ہے؟ کون سا ملک ہے ساری سائنسی ترقی، ایجادات سارے کی سارے بروئے کار لا کر ایک مکھی بنا کر دکھائیں؟ اور اگر کسی خام مال سے، کسی اور مٹیریل سے مکھی کے وجود بنا بھی لیا، اس کے اندر روح کہاں سے ڈالیں گے؟ کتنی پھرتی کے ساتھ، کتنی تیزی کے ساتھ وہ بھاگتی ہے، خطرہ محسوس کر کے۔ اللہ نے یہ مثال سمجھانے کے لیے دی ہے۔ ساری دنیا کی طاقتوں پر ناز کرنے والوں، اپنی سائنسی ایجادات پر غرور کرنے والوں، تم تو میرے نظام میں اتنے بے بس ہو کہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ لن يخلقوا ذبابا، ایک چھوٹی سی حقیر مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو درکنار، اس کے لیے میٹیریل لانا پڑے گا، اس کا سر، پیر، پر، آنکھیں اور دوسرے سارے اعضاء بنانے پڑیں گے۔ وہ تو دور کا کام، بہت مشکل، ناممکن۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر یہی چھوٹی سی مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، سلب کہتے ہیں چھیننے کو، چھین کر لے جائے۔ کوئی انسان کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اڑتی ہوئی مکھی آتی ہے، دل نہیں چاہتا کہ مکھی میرے کھانے کی کسی چیز پر بیٹھ جائے، چاہنے کے باوجود بھی اتنی تیزی سے آتی ہے، چاول کے دانے پر بیٹھ کر اپنا مقدور لے کر چلی جاتی ہے۔ یسلبہم الذباب، پیر صاحب بیٹھے، مولانا بیٹھے، حکمران بیٹھے کھانے کے لیے، مکھی آ کر اپنی استطاعت کے مطابق کوئی چیز چھین کر لے، چھینتی ہے، کچھ عزت کوئی نہیں دیتا، کہتا کہ مکھی تو بھی کھا لے۔ اگر مکھی کوئی چیز ان کی چاہت کے برعکس کوئی چیز چھین کر لے جائے، اللہ فرماتے ہیں لا یستنقذوہ منہ، وہ سارے کے سارے تمام وسائل کو لے کر، ہتھیار لے کر، آلات لے کر اس مکھی کے پیچھے دوڑیں، اور جو ذرہ اڑا کر لے گئی اس سے واپس لینا چاہیں، اللہ فرماتے ہیں لا یستنقذوہ منہ، کو اس کو واپس نہیں لے سکیں گے۔ اللہ نے مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے مثال بیان کی۔ پکار کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، دور سے بھی تمہاری پکاروں کو سننے والا اللہ ہے، نزدیک سے پکاروں کو سننے والا بھی اللہ ہے۔ چلا کر بولو تو تب بھی اللہ سنتے ہیں، چپ کے بولے تو تب بھی اللہ سنتے ہیں، تہ خانوں میں جا کر پکارو تو اللہ سنتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کو دیکھو، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں کے اندر جا کر انہیں پکارا، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش عظیم میں میرے مالک نے ان کو پکار کو سن لیا اور اعلان کر دیا فاستجبنا لہ، ہم نے یونس علیہ السلام کی پکار کو سن بھی لیا، جواب بھی دے دیا۔ دور اور نزدیک سے ہر ایک کے حالات کو جاننے والا کون، اور ہر ایک کی حاجات کو جاننے والا کون، اور ہر ایک کی مرادیں پوری کرنے والا کون۔ اللہ اکبر۔ آخر میں نتیجہ نکالا ضعف الطالب والمطلوب۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، غیر اللہ کو پکارنے والا بھی بودا اور کمزور ہے، اللہ کے سوا جس کو پکارا گیا ہے وہ پکارا جانے والا بھی بودا اور کمزور ہے، وہ بھی بے اختیار ہے، یہ بھی بے اختیار ہے۔ اللہ اکبر۔
صوفیاء کرام نے، بہت سارے اولیاء اللہ نے اس کی مثال مختلف انداز سے، کسی نے کہا غیروں کا پکارنے والا ایسا ہے جیسے کہ ایک قیدی دوسرے قیدی سے کہے کہ مجھے باہر نکال دے، پر جو خود قید میں ہے وہ دوسرے قیدی کو کیسے نکالے؟ ما قدر اللہ حق قدر. اس کے بعد عجیب انداز ہے، ایک شکوہ کا انداز، ایک گلے کا انداز ہے. خالق کائنات نے اس انسان سے کیا ہے. ما قدر اللہ حق قدر، اس انسان نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے قدر پہچاننی چاہیے تھی. کتنا بے قدرہ ہے، کتنا ناشکرہ ہے. پیدا اس کو میں نے کیا، رحم مادر میں جب یہ بولنے کے قابل، چلنے کے قابل نہیں تھا، مانگنے کے قابل نہیں تھا، اس کی ساری مرادیں میں نے پوری کی. بغیر مطالبے کی اس کی ساری حاجتیں اور ضرورتیں میں نے پوری کی. بغیر مطالبے کے اس کو آنکھیں بھی دی، کان بھی سننے کے لیے دیے، زبان بھی بولنے کے دیے، ہاتھ بھی پکڑنے کے لیے، پاؤں بھی چلنے کے لیے دیا، دماغ سوچنے کے لیے دیا. اس نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا بغیر مطالبے کے، وہاں میں نے یہ ساری چیزیں دی بھی. زندگی اس میں ڈالنے کے بعد اس کی غذا کا انتظام بھی میں نے کیا. اس دنیا میں آنے کے بعد جب اس کو اختیار اور ارادے کا مالک بنا دیا، یہ کتنا بے قدرہ ہے. مجھے بھول کر پھر میری عاجز مخلوق کے سامنے جا کر التجا کرتا ہے، حالانکہ وہ بے اختیار بے باس ہیں. جس طرح یہ بے اختیار ہے وہ بھی بے اختیار ہیں. ما قدر اللہ حق قدر، اللہ کی قدر انہوں نے نہیں پہچانی جیسا قدر کرنی چاہیے تھی. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تو بڑی قوت والے ہیں، بڑے غلبے والے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں دوستو، قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دیں. روزانہ کی تلاوت جب کریں گے اور ترجمے کے ساتھ، اگر ایک پارہ پڑھتے ہیں تو آدھا پارہ پڑھیں. کوئی ضروری نہیں کہ پورا پارہ پڑھیں، لیکن آدھا پارہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. جس عالم کے علم پر، جس کی دیانت پر آپ کو اعتماد ہے کہ وہ دیانتدار آدمی ہے، غلط مشورہ نہیں دے گا، اس سے پوچھ کر کوئی ترجمہ پڑھیں. پھر اپنے دل و دماغ کی کیفیت کو خود دیکھ لیں. یہ سب قرآن میں آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی قصے، کوئی کہانیاں، کوئی دوڑے، یہ نہیں سنا رہا. اور دیکھیں قرآن کریم کے دوسرے مقام میں، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ ایک کھجور کی گٹلی کے اوپر باریک سی جالی ہوتی ہے، اس کے اختیار بھی نہیں رکھتے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 ہے، 22واں پارہ سورہ فاطر. اس آیت کہ جو ٹکڑا میں پڑھ رہا ہوں اس سے پیچھے پوری آیت سناتا ہوں تاکہ اس آیت کا مفہوم سمجھا جائے. اللہ اپنی قدرت اور اختیارات بیان کر رہے ہیں. یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی رات چھوٹی دن بڑا، جیسے آج کل. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، رات کو، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، دن چھوٹا رات بڑی. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ، تمہاری خدمت میں اللہ نے سورج کو بھی لگا دیا، وَالْقَمَرَ، چاند کو بھی. كُلٌّ يَجْرِي لِأَجْلٍ مُّسَمَّى، ہر ایک اپنے رفتار پر، ایک ترتیب پر چل رہا ہے. یہ کس نے کیا؟ اللہ فرماتا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار. لہ الملک، لہ الملک،
حکومت اسی کی ہے، اختیار اسی کا ہے، مالک وہی ہر چیز کا، لہ الملک والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون، ہر چیز کا مالک وہ ہے، اور یہ مالک نہیں من قطمیر، ایک کھجور کی گٹھلی پر باریک سی بیکار جالی کے بھی۔ آج میں دیکھ رہا تھا صبح قرآن کریم کی مختلف مقامات سے آیات، تو لفظ ملک اور مالک اس قدر قرآن کریم کے اندر دہرایا گیا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے اللہ تو مالک الملک ہے، تو جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے قبضہ قدرت میں، انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر تو قادر ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے پاس ہے آسمان کی ملکیت بھی، زمین کی زمین و آسمان کا مالک وہ ہے، تو ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ تو چیز کسی کے مالک سے مانگی جائے تو پھر تو جس چیز کا جو مالک ہوتا ہے اس سے مانگی جائے تو پھر معقولیت ہے، جو جس چیز کا مالک نہیں اس سے مانگنا، اس سے زیادہ بدفہمی اور بدعقلی کیا ہو سکتی ہے؟ جب زمین و آسمان کا وما بینہما، للہ ملک السماوات والارض وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا مالک وہی ہے۔ ابھی دیکھیں یہ زمین دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، سورج کو چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک رفتار سے چل رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لہ الملک، ملک اسی کا ہے، ملکیت اسی کی ہے، اختیار اسی کا ہے، اور جن کو تم اس کے سوا پکار ما یملکون، وہ مالک نہیں ہے ایک کھجور کی گھٹلی کے اوپر جھلی کے بھی۔ کائنات ساری کا مالک کون ہے؟ تو پھر مالک سے کوئی چیز مانگی جائے تو پھر معقولیت ہے۔ جو مالک ہی نہیں ہے اس سے کوئی چیز مانگے، اس سے بڑا بدعقل بھی دنیا میں کوئی انسان ہے؟ یہ جسم کس نے دیا ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ اس کو صحت کس نے دی ہے؟ بیماری لانے والا کون ہے؟ ہٹانے کی طاقت کس کی ہے؟ اب کسی غیر اللہ سے آپ جا کر شفا مانگیں گے، یہ جسم جس کا دیا ہے وہی اس کو شفا دے سکتا ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ تو جس چیز کا مالک نہیں اس سے مانگا جائے تو کیا کہیں گے؟ کتنا بڑا بیوقوف آدمی ہے، مالک کوئی اور ہے، مانگ کسی اور سے رہا ہے۔ کوئی شخص آپ کی گاڑی کسی غیر سے مانگا، یہ مجھے دے دو، اول تو وہ کہے گا تو کس قدر بیوقوف آدمی، میں تو اس کا مالک نہیں، مالک تو کوئی اور ہے۔ اور جس کو بھی پتا چلے گا کہ مالک کوئی اور ہے اور کسی اور کو مالک سمجھ کر اس سے مانگ رہا ہے، تو وہ بھی کہیں گا یہ تو اس کے دماغ میں خلل آ گیا ہے، جو اصل مالک ہے اسے مانگا جائے۔ کائنات کا ہر چیز کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہی ہے۔ میں چند آیات اس سلسلے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان و زمین کا مالک اللہ ہی ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی کے پاس ہے آسمان و زمین کی ملکیت۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو یوں فرمایا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف،
یعنی پوری کائنات کے لیے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ نے مجھے رسول بنایا جو آسمان و زمین کا مالک ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوائے عبادت پکار کے لائق کوئی نہیں. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں. ولم یتخذ ولدا، اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی ملکیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. مالک وہ ہے، اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں. سورہ شورى، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے پاس اختیار آسمانوں کا اور زمین کا، ملکیت آسمان و زمین کی اللہ ہی کی ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے. ویہب لمن یشاء ذکور، اور جس کو چاہے بیٹے بیٹے دے دے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جس کو چاہے جوڑے جوڑے دے دے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے بانج بنا دے، بیٹا بھی نہیں اور بیٹی بھی نہیں. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے، ساری قدرتوں کا مالک وہ ہے. وہ جانتا ہے کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، کس کے لیے اولاد مفید ہے کس کو نہیں. کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم سب کے لیے اولاد مفید ہے، وہ جانتا ہے کس کے لیے اولاد مفید ہے کس کے لیے مفید نہیں. تو میرے دوستو، کیا انداز ہے. اللہ نے ساری قدرتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، وہی مالک ہے. اور جن کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ تو مالک نہیں، ایک قطمیر کا بھی. پورے کھجور کے مالک کیا ہوں گے، گھٹلی کے مالک کیا ہوں گے، اس کے اوپر باریک سی جو پردہ ہے، جھلی ہے، جالی سی ہے، اس کے بھی مالک نہیں. ہمارے شیخ مولانا حسین نثار رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد اور تلامذہ یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے اندر یہ بیان کر دیا، کھجور کو قبر کی مانند سمجھو اور گھٹلی کو ایک میت کی مانند سمجھو، اور گھٹلی کے اوپر جو جلی سی ہے اس کو کفن سمجھو. کھجور ایک قبر کی مثال اور گھٹلی ایک میت کی مثال، اور اس کے اوپر جو جالی ہے اس کفن کی مثال. اللہ یہ فرماتے ہیں جن کو تم اللہ کے سوا، وہ اپنے کفن کے مالک بھی نہیں ہیں. اور فقہ کا یہ مسئلہ ہے، چور اگر اسلامی حکومت ہو اور اگر کوئی کسی کی ذاتی چیز، ذاتی ملکیت محفوظ جگہ سے چرائے، اس کے ہاتھ کٹیں گے. لیکن سڑک پر گاڑی اسی کی کھڑی ہے لیکن غیر محفوظ جگہ میں ہے، گاڑی چرا کر لے جائے گا، اس کو دوسری سزائیں تو ملیں گی، ہاتھ نہیں کٹیں گے، اس لیے گاڑی محفوظ جگہ میں نہیں تھی. کمرے کے اندر سے اگر پیسے چرا کر لے گیا، سونا چاندی چرا کر لے گیا، اس کے ہاتھ کٹیں گے، کیوں محفوظ جگہ میں اس کی ذاتی ملکیت تھی. لیکن باہر اگر کوئی اس کی ذاتی ملکیت میں کوئی چیز رکھی ہے لیکن غیر محفوظ جگہ میں، وہ دوسری سزائیں تو ملیں گی لیکن ہاتھ نہیں کٹیں گے. یہ ایک باریکیاں ہیں فقہی مسائل کے اندر. لیکن اس میں یہ شرط ہے ہاتھ کٹنے کے لیے کہ اس کی ذاتی ملکیت ہو. اگر کوئی بدبخت کسی قبرستان میں جا کر قبر اکھاڑ کر ایک مردے کا کفن لے کر چلا گیا اور پکڑا گیا، اس کو سزا ملے گی ضرور لیکن ہاتھ نہیں کٹے گا. اگر کسی ملک میں اسلامی شریعت ہے تو ہاتھ نہیں کٹے گا. دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ محفوظ جگہ نہیں تھی، کھلا قبرستان تھا. دوسری وجہ یہ کہ وہ کفن کسی کی ملکیت نہیں تھی، کیونکہ مردہ کفن کا مالک نہیں ہے. ما یملکون من قطمیر، وہ اپنے کفن کے مالک بھی نہیں. تو مانگو اس سے جو مالک ہے، ہاں مانگو اس سے جو مالک ہے. جو مالک نہیں اس سے مانگنا حماقت ہے.
اللہ اکبر. تو قرآن کا اسلوب دیکھیں. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر ان کو تم پکارو گے تمہاری پکاروں کو سنیں گے بھی نہیں. ایک دوسرے مقام پر سورہ سبا میں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. میرے حبیب ان کو بتا دیجئے، پکار لو جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ تو مالک نہیں ہے ایک ذرے کے بھی. بات ملکیت کی ہو رہی ہے. لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ مالک نہیں ایک ذرے کے بھی. ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ بعض اوقات دکھائی بھی نہیں دیتا. خوردبین سے دیکھ لے انسان، آنکھ میں کوئی ذرہ پڑ جائے، آنکھ چونکہ جسم کا سب سے نازک حصہ ہے، کبھی وہ دکھائی بھی نہیں دیتا لیکن آنکھ بے قرار ہو جاتی ہے. تو حقیر سے حقیر چیز جو ذرہ ہے اللہ فرماتے ہیں اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے. ما یملکون، یہاں بھی لفظ مالک استعمال کیا. ما یملکون، وہ مالک نہیں ہے ایک ذرے کے بھی. اور پھر فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں ہوں تو تب بھی مالک نہیں، زمین میں ہوں تو تب بھی مالک نہیں. کیا مطلب؟ آسمانوں والے بھی ایک ذرے کے مالک نہیں اور زمین والے سارے کے سارے بھی ایک ذرے کے مالک نہیں. مالک وہی ہے جس نے بنایا ہے. مالک وہی ہے جس نے. یہ بتائیں کائنات کے اندر زمین میں یا آسمان میں جو کچھ دکھائی دیتا ہے، جو کچھ محسوس کرتے ہیں، جو کچھ سوچ سکتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور نے بنایا ہے؟ کسی پیر صاحب نے بنایا ہو، کسی علامہ نے بنایا ہو، کسی جن کی بنائی ہوئی چیز ہو. کس کو عموم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے. فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں والے ہوں وہ بھی مالک نہیں، زمین والے ہیں وہ مالک نہیں. اس سے بڑھ کر آگے ایک اور جملہ فرمایا، وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ. سبحان اللہ. یہ کیوں مالک نہیں ہے آسمان و زمین والے ایک ذرے کے؟ کیونکہ جب میں آسمان و زمین بنا رہا تھا تو ان میں سے آسمان والوں میں سے یا زمین والوں میں سے کسی نے آگے بڑھ کر یہ نہیں، یا اللہ یہ تھوڑا سا حصہ ہمارا بھی ڈال لیجئے. آپ مسجد بناتے ہیں نا تو کوئی خوش نصیب مسلمان آ کر آپ کو ریت دے دیتا ہے، سیمنٹ دے دیتا ہے، سریا دے دیتا ہے، بجری دے دیتا ہے، پیسے دے دیتا ہے، یہ ہمارا حصہ بھی شامل کر لیجیے. زمین و آسمان کی جب تخلیق ہو رہی تھی تو کون بنا رہا تھا؟ اللہ بنا رہے تھے. ان میں کسی نے کوئی حصہ ڈالا؟ جب نہیں ڈالا تو پھر مالک کیسے ہو گئے؟ پھر مالک کیسے ہو گئے؟ اس لیے فرما یملکون من لا یملکون مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے مالک بھی نہیں. جو ذرے کا مالک نہیں اتنا بے اختیار ہے تو پھر آپ کے جو معاملات ہیں ان میں اختیار کے. موٹی سی بات کہہ رہا ہوں دوستو اپنے دماغ میں. آپ کو وجود جس ذات نے دیا ہے، جس کی زمین پر آپ چل رہے ہیں، جس کی دی ہوئی زندگی اور سانس استعمال کر رہے ہیں، جس کی دی ہوئی صحت استعمال کر رہے ہیں، جس کی عنایت اولاد کی شکل میں آپ کے پاس ہے، کاروبار کی شکل میں آپ کے پاس ہے، عہدے کی شکل میں آپ کے پاس ہے، آپ کو وجود دے سکتا ہے، یہ ساری چیزیں دے سکتا ہے، تو پھر آپ کی حاجتیں پوری کرتے وقت وہ ریٹائرمنٹ لے لی اس نے، اب کسی اور کے حوالے کر دیا. سورہ بنی اسرائیل میں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ
لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ میرے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے، چیلنج دیجئے، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ مالک نہیں کسی تکلیف کو ہٹانے کے تم سے اور نہ ہی اس کو بدل دینے کا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ تو خود اپنے رب کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، ہر وقت اللہ کی رحمت کے طلبگار رہتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ دوسروں کی مرادیں کیسے پوری کریں گے؟ وہ تو خود اللہ کے قرب کی تلاش میں رہتے ہیں۔ حاصل کیا نکلا؟ پکارنے کے لائق کون ذات ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر دل کی گہرائیوں سے اس بات کو تسلیم کریں اور کہیں کہ پکار کے لائق، دور سے بھی پکارنے کے لائق اللہ ہے، نزدیک سے پکارنے کے لائق بھی اللہ ہے، سب کی مرادیں پوری کرنے والا اللہ ہے، سب کو شفا دینے والا بھی اللہ ہے، سب کو غنی کر دینے والا بھی اللہ ہے، سب کو عزتیں دینے والا بھی اللہ ہے، اور اگر کسی کی عزت چھین لیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے اختیار نہیں۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔